السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، 7-8 مختلف خبریں ہیں جو آج کے دن کی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہمارا پچھلا ویلاگ تھا وہ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جو کچھ ہوا ہے شروع سے لے کر آخر تک وہ تو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی چند خبریں تھیں جو ڈسکس نہیں ہو سکی تھی۔ ایک تو جو ایک افسوسناک خبر آئی ہے وہ سینئر صحافی ایاز امیر صاحب کے حوالے سے ہے۔ دنیا ٹی وی نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایاز امیر صاحب کے اوپر آج چند نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے ان کے نقدی اور موبائل فون بھی جو ہے وہ ان سے چھین لیا گیا۔ ایاز امیر صاحب کے ڈرائیور کے اوپر بھی تشدد کیا گیا ہے، اور یہ ناخوشگوار واقعہ آج رپورٹ ہوا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ابھی آ رہی ہیں، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ ایاز امیر صاحب نے ابھی کل ہی ایک رجیم چینج کا جو سیمینار منعقد کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، وہاں پہ ایک بڑی سخت انہوں نے تقریر کی تھی اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی ڈسکس ہو رہی تھی۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے اور ان سے ان کا موبائل فون بھی جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، وہ ہمارے سینئر ہیں اور اگر یہ ناخوشگوار واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ جلد از جلد ان افراد کو گرفتار کرے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ ناخوشگوار واقعہ کیا ہے، اور کسی بھی صحافی کے ساتھ اس طرح کی حرکت جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ کچھ دیگر خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ جناب وہ جو 5 ریزرو سیٹس کے حوالے سے معاملہ پھنسا ہوا تھا، 3 خواتین اور 2 اقلیتی نشستوں کے حوالے سے، کہ جی لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، اس سلسلے میں آج رات گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی جو ہے اب باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں، یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جس میں ان سیٹس کے حوالے سے جو ہے وہ فل اپ کرنے کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ تو 5 ایم پی ایز کی تعداد پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، تو کم از کم یہ ایشو بھی جو ہے وہ ریزالو ہوا۔ اس کے علاوہ ایک افسوسناک خبر جو آئی ہے وہ ایک ہمارے ہی ایک اور صحافی بھائی ہیں ان کے حوالے سے آئی ہے، اور وہ جی این این کے رپورٹر ہیں ادریس عباسی صاحب۔ ان کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ کل پیش آیا تھا۔ اب وہ واقعہ کیا ہے وہ زیادہ تر جگہوں پہ رپورٹ بھی نہیں ہوا، لیکن ہم آپ کے ساتھ یہ خبر کو شیئر کرتے ہیں۔ بیسکلی یہ راول پنڈی کی مویشی منڈی ہے، یہ وہاں پہ رپورٹنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آج کل ظاہری بات ہے، آپ جانتے ہیں مویشی منڈی کے اندر خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے، تو کیونکہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور لوگ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، تو کئی دفعہ میڈیا بھی وہاں پہ رپورٹ کرنے کے لیے پہنچا ہوتا ہے۔ تو جب وہ وہاں پہ گئے اور اس کے بعد رپورٹنگ کر کے باہر آ رہے تھے، باہر آ کے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس دوران جو سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں قاسم سوری صاحب، وہ بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے کسی دوست کی جو ہے وہ وہاں پہ ان کا بھی سٹال لگا ہوا تھا، تو وہاں سے ہونے کے بعد جب وہ باہر نکلنے لگے، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے نکلنے لگے، تو ان کے ساتھ وہ ظاہری بات ہے ان کے جو گارڈ شارڈ اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو اس موقع کے اوپر ٹریفک جام ہو گیا۔ مویشی منڈی کے باہر آپ جانتے ہیں کہ کافی ٹریفک کا رش ہوتا ہے، تو ان کے جو لوگ تھے وہ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی گاڑیاں آگے کریں، گاڑیاں آگے کریں، قاسم سوری صاحب نے جانا ہے۔ تو یہ جو جی این این کے رپورٹر تھے ادریس عباسی صاحب، یہ جی این این کی گاڑی کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی سارے پھنسے ہوئے یہاں سے ہم کدھر گاڑی لے کے جائیں۔ تو ان کے جو بدماش تھے قاسم سوری صاحب کے ساتھ جو بدماش وہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس رپورٹر کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا، اسے زد و کوب کیا اور وہ زخمی بھی ہوا، اور بلکہ جی این این کی جو گاڑی ہے وہ اس کا شیشہ بھی جو ہے وہ توڑ دیا گیا۔ اب اس سلسلے میں آج باقاعدہ طور پر ایف آئی آر جو ہے وہ تھانہ نصیر آباد میں کٹ گئی ہے، اور اس میں یہ جو ان کے ساتھ بدماش آئے ہوئے تھے ان کے بھی نام اس میں شامل ہیں، ان کے خلاف بھی کٹی ہے، اور قاسم سوری صاحب کا نام بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ رپورٹر یہ بتاتے ہیں کہ قاسم سوری صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سب تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے ان لوگوں کو نہیں روکا۔ تو ایک افسوسناک واقعہ 2 صحافیوں کے حوالے سے جو ہے وہ اب ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک ایاز امیر صاحب اور ایک یہ جو جی این این کے رپورٹر ہیں ادریس عباسی صاحب۔ ہم چاہیں گے کہ ان کو بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی پوری طرح انصاف ملے۔ تو ایک خبر جو ہے وہ یہ بھی ہو گئی قاسم سوری صاحب کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ہی ہے، وہ خبر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بیسکلی حامد میر صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا تھا، تو بیسکلی کسی ٹویٹر کے اوپر ایک صارف نے جو ہے وہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، میر صاحب پی ٹی آئی کے آپ حریف ہیں، نون لیگ آپ کی امید اب ختم ہوتی جا رہی ہے،
تحریک لبیک کی آپ خبر نہیں دیتے, اس طرح آپ لوگ ہی اسٹیبلشمنٹ کی راہ ہموار کرتے ہیں. کسی نے یہ لکھا. تو آگے سے حامد میر صاحب نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے اسے ہم برے لگتے ہیں. پہلی دفعہ مجھے نوکری سے نکلوایا گیا تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, دوسری دفعہ نوکری سے نکلا تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. جنرل مشرف اور عمران خان کے دور میں مجھ پر پابندیاں لگیں. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی پارٹی کے ہاتھ میں نہیں. حامد میر صاحب نے بیسکلی یہ جواب لکھا. تو اس کے اوپر جیو گروپ سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی اعزاز سید صاحب, انہوں نے حامد میر صاحب کو جواب دیا, اور جواب میں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا میر صاحب آپ ہمت کر کے نکالنے والوں کے نام لیا کریں یا ایسی گمراہ کن باتیں کرنے سے گریز کیا کریں. آپ کی باتیں پڑھ کر حیرت ہوتی ہے, کیا آپ سب کو بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ اعزاز سید صاحب نے حامد میر صاحب کو جو ہے وہ ٹویٹ کیا. اب یہ بیسکلی ایک ہی گروپ سے تعلق رکھنے والے دو صحافی ہیں, اور اعزاز سید صاحب بیسکلی حامد میر صاحب کو یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے, آپ نے بتانا ہی ہے کہ آپ کو نکالا کس نے, تو ایٹ لیسٹ کھل کے بات کریں, لوگوں کو اتنا بھی معصوم مت سمجھے. جہاں پہ ان تمام لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ سلیم صافی صاحب اور طلعت حسین صاحب نے بھی ایک بڑی ویلڈ اور امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے وہ آج ٹویٹر کے اوپر شیئر کی ہے. طلعت حسین صاحب نے یہ لکھا, In the next phase of the intensifying campaign against the army's current leadership, PTI stalwarts will name officials, ranks and positions included, who were part of the one-page experiment. Stay tuned. یہ بیسکلی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. سلیم صافی صاحب نے ان کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بات لکھی. انہوں نے جواب دیا, میرے ذرائع بھی طلعت صاحب کی خبر کی تصدیق کرتے ہیں. کیمپین کی بنیادی لائن بشرا بی بی دیتی ہیں. عمران خان, شہباز گل اور فیصل جاوید وغیرہ کے ذریعے ارسلان خالد, مشوانی اور دیگر افراد فوج کے خلاف ٹرینڈنگ کو آگے بڑھاتے ہیں. ارسلان خالد اور یہ مشوانی, اظہر مشوانی کی بات کر رہے ہیں, یہ بیسکلی ان کا جو ڈیجیٹل کا سارا معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ یہ لوگ ہینڈل کرتے ہیں. تو یہ سلیم صافی نے بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں ٹویٹ کیا. اب جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے وہیں پہ ایک عمران خان صاحب کے لیے ایک اور خبر بھی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ بریگیڈیئر مظفر علی رانجھا صاحب, یہ بریگیڈیئر مظفر علی رانجھا صاحب کون تھے؟ یہ بیسکلی ایم آئی کے آفیسر تھے 2013 کے انتخابات کے اندر, اور عمران خان صاحب جب 2013 کے الیکشن ہارے تھے تو بعد میں انہوں نے انہی بریگیڈیئر صاحب کے اوپر الزامات لگائے تھے کہ جی انہوں نے جو ہے وہ دھاندلی کی ہے. اس کے بعد آگے چل کے جب نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں یہ ریٹائر ہوتے ہیں, اور ریٹائر ہونے کے بعد اینٹی کرپشن کا سربراہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت انہیں لگا دیتی ہے. اس کے بعد یہ سارا معاملہ عمران خان صاحب نے بھی ریسنٹلی بھی جو ہے انہی بریگیڈیئر صاحب کے اوپر دھاندلی کا دوبارہ الزام لگایا تھا, اور انہوں نے بریگیڈیئر صاحب نے ان کے حوالے سے بات کہی تھی کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک جھوٹے انسان ہیں, اور اگر آئندہ میرے اوپر اس قسم کے انہوں نے الزامات لگائے تو میں قانونی کارروائی ان کے خلاف کروں گا. اب خبر یہ آئی ہے کہ پرائم منسٹر کی جو انسپیکشن ٹیم ہوتی ہے اس کا سربراہ بریگیڈیئر مظفر علی رانجھا کو بنا دیا گیا ہے, اور ان کو اس نئی حکومت کے اندر جو ہے دوبارہ تعیناتی ملی ہے. ایک اور خبر جو ہے وہ پاکستان کے اندر مقیم جو تعینات امریکی نئے سفیر ہیں ان کے حوالے سے ہے. ڈونلڈ بلوم ان کا نام ہے. ڈونلڈ بلوم جو ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں کہ 23 مئی سے پاکستان کے اندر تعینات ہو چکے تھے, اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی تھیں انہوں نے, لیکن ایک فارمل پروسیجر ہوتا ہے کہ جب بھی ایک نیا سفیر آتا ہے تو وہ صدر مملکت یعنی کہ اس پاکستان کے معاملے میں عارف الوی صاحب, وہ ان کے سامنے پیش ہوتا ہے اور ان کو اپنی اسناد پیش کرتا ہے. لیکن عارف الوی صاحب جو ہیں وہ ان کو ٹائم ہی نہیں دے رہے تھے, اور یہ معاملہ کافی ہفتوں سے جو ہے وہ پینڈنگ چل رہا تھا. وہ معاملہ جو ہے اب ایٹ لیسٹ آج کمپلیٹ ہو گیا ہے. ڈونلڈ بلوم جو ہیں انہوں نے جا کے اپنی اسناد عارف الوی صاحب کو دے دی ہیں. اب میں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ عارف الوی صاحب جب وہ اسناد لے رہے ہوں گے تو کیا انہوں نے ان کے کان میں کہا ہوگا امپورٹڈ حکومت نامنظور اور امریکی سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف, پتہ نہیں اس طرح کی باتیں انہوں نے کی کہ نہیں کی. بہرحال وہ جو ایک فارمل پروسیجر تھا وہ اب کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو یہ ایک خبر جو ہے وہ امریکی سفیر کے حوالے سے تھی. اسی طرح ایک اور خبر جو ہے وہ میں شہباز گل صاحب کی ایک ٹویٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. شہباز گل صاحب نے جناب یہ ٹویٹ کیا, ایاز امیر صاحب کی بھی میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا انہی کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی ایاز امیر صاحب نے عمران خان کے سامنے کھڑے ہو کر ان پر تنقید کی. خان صاحب سمیت تحریک انصاف کے کسی لیڈر اور کسی سپورٹر کو برا نہیں لگا. خان صاحب نے مسکرا کر سب سنا. یہ تنقید تھی, تعمیری تنقید نہ کہ ایجنڈا. تعمیری تنقید سے انفرادی اور اجتماعی طور پر معاشرتی اصلاح ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے بات کی. اب میرا یہاں پہ یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو ایجنڈے اور تعمیری تنقید کی بات ہو رہی ہے, ایاز امیر صاحب عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور ان کے سامنے سب کچھ کر رہے تھے پورے ہال کے سامنے.
اب وہاں پہ آپ ایکسپیکٹ تو مت کریں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے سامنے ان کے منہ کے اوپر ان کو کچھ کہیں گے، ظاہری بات ہے وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے. جبکہ ایاز امیر صاحب نے میرے خیال میں بڑی کچھ ویلڈ باتیں کی عمران خان صاحب کے بارے میں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو صحافی آپ کو پسند نہیں آتا، جو آپ کو برا لگتا ہے، جو آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، آپ اس کی بھی تعمیراتی تنقید کو جو ہے نا وہ ایجنڈا بنا دیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں اس کی تعمیراتی تنقید نہیں ہے، یہ اس نے لفافہ لیا ہوا ہے اور یہ بھی کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہوتی. میں نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی ہم تنقید کرتے ہیں تو ان کی کئی اچھی چیزیں بھی جو ان کے دور حکومت میں ہوئی ہیں ہم نے اس کی بھی بات کی ہے. ابھی ریسنٹلی نیب کی جو ایک ترامیم آئی اس حکومت کی جانب سے، اس میں عمران خان صاحب کے جو پوائنٹس ویلڈ تھے، میں نے اس کی تعریف کی کہ عمران خان صاحب کے اعتراضات بالکل جائز ہیں. ابھی یہ سٹیٹ سامنے آئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اس آخری یہ جو سال تھا اس کے اندر ایف بی آر نے 6100 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا. میں نے ٹویٹ بھی کیا اور میں یہی کہتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جاتا ہے، پی ٹی آئی کو جاتا ہے. یہ حکومت اس کو کلیم نہیں کر سکتی کہ جناب 6100 ارب کا جو ٹیکس ٹارگٹ ہے وہ ہم نے اچیو کیا ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کی اور بھی کئی چیزیں ہیں جو اچھی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک یہ ایف بی آر کا یہ ٹیکس کلیکشن ہو گئی، ایکسپورٹس عمران خان صاحب کے دور کے اندر انکریز ہوئی، ریمیٹنسز ان کے دور کے اندر انکریز ہوئی، یہ اچھی چیزیں ہیں. لیکن پھر جہاں پہ تنقید کرنی ہوتی ہے عمران خان صاحب کے اوپر، جہاں پہ وہ غلط ہیں، مثال کے طور پہ بدتمیزی کا کلچر، گالم گلوچ کا کلچر، وہ عمران خان صاحب کی پارٹی نے جو ہے پروموٹ کیا ہے، بلکہ عمران خان صاحب نے خود پروموٹ کیا ہے. اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. مریم نواز کے حوالے سے عمران خان صاحب کے اپنے کامنٹس، فیاض الحسن چوہان کے حوالے سے ان کے اپنے کامنٹس، اس کے بعد مثال کے طور پہ اپنی کہی ہوئی باتوں سے پھر جانا. ایک جگہ ایک زمانے میں کسی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہنا اور اس کے بعد پنجاب کا سب سے بڑا عہدہ بھی اسی کے لیے جو ہے وہ مختص کر دینا کہ جناب وزارت اعلیٰ کے امیدوار جو ہیں وہ آپ ہمارے ہوں گے. تو یہ اس قسم کے یو ٹرنس ہیں جہاں پہ تنقید کی جاتی ہے وہ بھی بھلائی کے لیے کی جاتی ہے. عمران خان صاحب اگر وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ ابھی ریسنٹلی کہنا شروع ہو گئے کہ جی میں نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے. مطلب یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن نظر بھی آنا چاہیے کہ آپ نے سیکھ لیا ہے، یہ بھی نظر آنا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ جہاں پہ اب میں وہی غلطیوں کی بات کر رہا ہوں تو اسد کیسر صاحب کی بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے. اسد کیسر صاحب ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اب اس تقریب کے دوران خطاب کرتے کرتے ہوا کیا، میں آپ کو پہلے وہ سناتا ہوں پھر میں مزید بات کرتا ہوں، دیکھیے گا ذرا. یہ آپ نے اسد کیسر صاحب کی یہ گفتگو سنی. بیسکلی اس کے اندر واقعہ کیا پیش آیا کہ وہ جب تقریر کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک صاحب جو ہیں وہ وہیں پہ اٹھے اور انہوں نے اسد کیسر صاحب کے اوپر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ جی کمیٹی میں انہوں نے اپنے لوگوں کو گھسایا ہوا ہے اور ہم لوگوں کے نمبر جو ہیں انہوں نے بلاک کیے ہوئے ہیں. کیا ہم لوگوں نے قربانیاں نہیں دی ہیں اس پارٹی کے لیے؟ کہ ہم نے کام نہیں کیا ہوا جو ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے؟ تو اسد کیسر صاحب کو وہاں پہ بہت غصہ چڑھ گیا. اسد کیسر صاحب نے کہا کہ جی اس کو چپ کراؤ اور اس کو باہر نکالو یہاں سے. تو تنقید جو ہے وہ اسد کیسر صاحب برداشت نہیں کر سکے. جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ اس تنقید کو بھی برداشت کرتے. جس تعمیراتی تنقید کی ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے شہباز گل صاحب جو میں نے آپ کے ساتھ کوٹ کیا، تو یہ بھی تنقید جو تھی تعمیری تنقید تھی، مطلب اس میں کوئی بری بات نہیں تھی. لوگ یہاں پہ بھی اگر وہ شخص کمپلین کر رہا تھا تو اس کو اسد کیسر صاحب نے جو ہے وہ وہیں سے اس کو اٹھا کے باہر نکلوا دیا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے جی انفارمیشن کمیشن کے حوالے سے. ایک سینئر لائر ہیں، انہوں نے بیسکلی یہ ڈیمانڈ کیا ہوا تھا کہ جناب 1947 سے لے کر آج تک جتنے بھی وزراء اعظم صدور گزرے ہیں ان سب نے توشہ خانہ سے کیا کیا گفٹس جو ہیں وہ رکھے ہیں، کتنی مالیت کے رکھے ہیں، خود کتنے پیسے جمع کروائے ہیں، اس کی تفصیلات جو ہے انہیں فراہم کی جائیں. لیکن یہ تفصیلات جو ہیں ان کے ساتھ شیئر نہیں کی جا رہی تھی. انفارمیشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر آرڈر جاری کیا ہے کہ وہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کی جانی چاہیے. میرا خیال میں بڑا اچھا اقدام ہے. پاکستانیوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ جتنے بھی وزراء اعظم گزرے ہیں، جتنے بھی صدور گزرے ہیں، آخر وہ کیا کیا کچھ لے کر گئے ہوئے ہیں، کتنی کتنی مالیت کا لے کر گئے ہوئے ہیں. اگر عمران خان صاحب گھڑیاں اور زیور اور پتہ نہیں کیا کیا لے جا چکے ہیں تو باقیوں کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ آخر وہ کیا کیا سامان لے کر گئے ہیں. پاکستانیوں کا یہ رائٹ ہے.
تو یہ اب تک کی تفصیلات تھیں. اگلے ولاگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.